اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلشر اور میں ہوں میاں وحید احمد۔ اور اس وقت جو ملکی صورتحال چل رہی ہے، جس میں ملک میں جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے اور جو طریقے عدم اعتماد پیش کرنے کی وجہ سے جو ملک کی جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، جو اس وقت ملک کا سیاسی منظرنامہ ہمیں کیا پیش کر رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں جو ہے وہ ضمیر فروشی اور فلور کراسنگ اور جس طرح کے جو معاملات جو بہت زیادہ جس کی گونج آپ سننے میں آ رہی ہے، اور اس وقت جو ہے ضمیر کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ کا نام اور ضمیر کے اوپر اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر خرید و فروخت کا سسٹم جو چل رہا ہے، جس کو اپنے ضمیر کی آواز کہا جا رہا ہے، یہ کوئی آج کا عمل نہیں ہے، ماضی میں بھی اس طرح ہوتا آیا ہے۔ اگر ہم اس وقت موجودہ حالات میں اس تناظر کے اوپر بات کریں تو اس کی مثال جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں سابقہ دوروں میں بھی ملتی ہے، اور ہر وہ جماعت جس کو یہ عمل درست لگتا ہے وہ اس کو اپنا اپنا موقف بیان کرتے ہوئے اس عمل کو جو ہے وہ حق بجانب قرار دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو موجودہ دور میں دیکھیں تو سب سے پہلے جو موجودہ دور میں یہ حکومت جب آئی تھی تو اس میں ان کے جو نعرے تھے، جو چیزیں تھے، قانون کی بالادستی، دو نہیں ایک پاکستان، اور اسی طرح ماضی میں جو حکومتیں آئیں جس میں نواز شریف کی حکومت تھی، جس میں اس میں مختلف نعروں کی وجہ سے وہ سیاست میں آئے اور اقتدار میں بھی آئے، اور اقتدار میں آنے کے بعد ملک سوارو قرض اتارو جیسی اسکیمیں لے کے آئے، اور اس کے بعد جو ہے ڈیم بناؤ، ملک بچاؤ، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کھپے کا نعرہ، اور اسی طرح مختلف قسم کی مختلف تنظیمیں جس میں جماعتیں جو ہیں سیاسی جماعتیں، جس میں پی ٹی آئی بھی آج اسی روش میں سمجھتا ہوں کہ شامل ہو چکی ہے، جو الزامات جو ہے وہ سابقہ حکومتوں کے اوپر لگاتے تھے، جس کا وہ سب سے زیادہ شاخسانہ جو ہے وہ نون لیگ کو قرار دیتے تھے اور پیپلز پارٹی کو مروز الزام ٹھہراتے تھے، جو کہ موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی بالخصوص حکومت ہے، جو اسی نعرے کی بنا پر جس میں عوام میں مقبولیت حاصل کی، اور ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم اس قسم کی سیاست سے جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں، اور اس قسم کی سیاست سے ملک اقتدار میں رہنا جو ہے وہ ہم اس کو اپنے لیے باعث شرم پیش سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ جو سابقہ عمران خان صاحب کا جب دور حکومت، جب 2018 میں عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنے کے لیے اکثریت کی ضرورت تھی، تو اس وقت جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے طیارے کا بہت باز گشت رہی سیاست میں، اور جہانگیر ترین کا جو طیارہ تھا وہ اڑتا تھا اور مختلف ایم این اے ایم پی ایس کے پاس پہنچتا تھا، اور پھر وہ ان کے گلوں میں جو ہے وہ تین رنگی جھنڈا جو ہے وہ پہنایا جاتا اور تین رنگی مفلر پہنایا جاتا، اور عمران خان صاحب اعلان کہتے کہ ایک وکٹ گر چکی ہے، اور وکٹیں گرنے کی بات ہوتی تو اس وقت اس عمل کو جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے آپ صحیح عمل سمجھ رہے تھے کہ یہ وکٹیں گرانے کا عمل، اس کو جس کو ہم کرکٹ سے تشبیہ دے رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مخالفین کی وکٹیں گرا رہے ہیں اور یہ ہمارا سیاسی حق ہے کہ ہم حق بجانب ہیں اور لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنا ملکی سیاست میں، پنجاب کی سیاست میں جو ہے وہ نون لیگ مخالف درہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنے روابط بڑھائے، اور ان کے ساتھ ان کی پالیسیز کے اوپر جو ہے بالکل منوعن عمل کرنے کی یقین دہانی کی، اور انہوں اس کو حکومت نے کہا کہ یہ ہماری پالیسیز کی کامیابی ہے کہ مخالفین بھی جو ہیں وہ ہماری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور ہماری پالیسی اور ہمارے اقتدامات کو وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں اور ہمارے موقف کی تائید بھی کر رہے ہیں۔ تو موقف کے تائید کو جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنے دور میں اول میں اوائل میں اور پنجاب حکومت میں جو ہے وہ اس کو مثبت قدم قرار دے رہے تھے، تو آج وہی صورتحال جب عمران خان صاحب کو پیش آ رہی ہے تو اس عمل کو وہ جو ہے وہ جو فلور کراسنگ اور اپنا جو ہے پارٹی ٹکٹوں کے جس پارٹی کے الیکشن کے اوپر لوگ نومینیٹ ہو کے آئے تھے اور ان کو جو ہے وہ مخالفت میں وہ ووٹ دینے کے حق کو جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ مینڈیٹ کے خلاف قرار دے رہے ہیں،
ہم جو ہے وہ اس موقف کی کبھی بھی تائید نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ایک ممبران جو ہے وہ جو چاہے وہ صوبائی اسمبلی سے ہو چاہے وہ جو ہے وہ حکومتی ارکان یعنی کہ قومی اسمبلی سے ہو، وہ کسی بھی طور پہ فلور کراسنگ کرے اور جو اس وقت خرید و فروخت کی جس کو ہارس ٹریڈنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے اس سیاست کے اوپر چلے، ہم اس کے حق میں تو کبھی بھی نہیں ہیں، کبھی بھی اس موقف کی ہم پذیرائی نہیں کریں گے۔ اور جس طرح ماضی میں ہم کہتے آئے ہیں کہ یہ عمل درست نہیں ہے، اور اس وقت مستقبل حال میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ عمل درست نہیں، اور اس کو مستقبل میں بھی کہیں گے یہ عمل درست نہیں، مگر یہ مکافات عمل ہے۔ مکافات عمل اس طرح ہے کہ کوئی بھی عمل جب کسی کو جو میرے فیور میں جا رہا ہو، جو حکومت سمجھتی ہے اس کے فیور میں جا رہا ہو، کسی بھی فیور میں جا رہا ہو، کسی کے بھی فیور میں جا رہا ہو، جو جس کے فیور میں جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو حق بجانب قرار دیتا ہے، اور جس کے مخالفت میں جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ خرید و فروخت اور اس کو جو ٹریڈنگ ہارس ٹریڈنگ کے نام سے فلور کراسنگ کے نام سے اور اس کو غیر اخلاقی عمل قرار دیتا ہے۔ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو تو تب بھی ہم اس کو کہیں گے کہ فلور کراسنگ جو ہے وہ صحیح عمل نہیں ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے مخالفت میں ہو رہا ہے تو تب بھی ہم اس کو بحیثیت تبصرہ نگار ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ عمل بالکل درست نہیں ہے۔ اور اسی کو دیکھیں کہ یہ پاکستان کی سیاست میں یہ عمل جو ہے وہ 70 سال کی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس کو ہم عام صورتحال میں سمجھیں تو ایک علاقے کا جو سمجھ لیں وڈیرا ہے، جو چودھری ہے، وہ اپنے لوگوں کی اکثریت کو اس بات پہ قائل کر دیتا ہے کہ جی آپ کیونکہ میں علاقے کا چودھری ہوں تو میں وڈیرا ہوں تو آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے اور میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو عوام جو ہوتی ہے وہ اپنی بہتری کے لیے اور کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے اس چودھری صاحب کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں، پھر وہ چودھری صاحب جو ہے وہ تمام علاقے کو ایک ایم پی اور ایک ایم این اے کے آگے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بیچ ہی دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہارس ٹریڈنگ کا ہی عمل ہے، کیونکہ اس میں عوام کا اس طریقے سے اپنا ذاتی عمل اور ذاتی رائے دہی شامل نہیں ہوتی، تو عوام بھی اس کی برابر کی قصوردار ہے۔ اس میں صرف وہ نمائندگان ہی قصوردار نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل میں عوام کا بھی اتنا ہی جو ہے وہ حق اتنے ہی قصوروار ہے جتنا وہ عمل ہے۔ کہ آپ نے جب ووٹنگ کا وقت تھا تو اس وقت آپ نے صحیح بندے کو ووٹ کیوں نہیں دیے، اور آپ اس وقت جو ہے وہ ایک بریانی کی پلیٹ اور ایک قیمے کے نان کے اوپر ہی راضی ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں عملی طور پہ حقیقی طور پہ ہمارے نمائندگان نہیں، کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت جو صورتحال ہے، جو اس وقت حکومتی اراکین ہیں، جو اپوزیشن اراکین ہیں، ان کی موسٹلی جو تعداد تو انہی لوگوں کی ہے جو وڈیرے ہیں، جو افسر شاہی ہے، جو جاگیردار ہیں، جو امیر طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے، اور اس میں مڈل طبقے کی یا لوئر طبقے کی تو کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ نمائندگی نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ اگر نون لیگ کے دور میں دیکھیں تو نون لیگ سے دور سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے نون لیگ جو ہے کاف لیگ کے آدمی اور پیپلز پارٹی کے آدمی جب نواز شریف دور میں جو ہے وہ شامل ہو رہے تھے اپنی پارٹیوں سے منحرف ہو کے، تو اس وقت جو ہے وہ نون لیگ اس کو اپنے اقتدار کی جو ہے حوث میں وہ اس عمل کو جو ہے وہ بالکل اسی طرح جائز سمجھتی تھی کہ یہ بالکل جو ہے جائز عمل ہے اور یہ ہماری مقبولیت ہے کہ مخالفین بھی آ رہے ہیں۔ اور بعد میں نواز شریف صاحب نے خود ہی جو ہے فلور کراسنگ کو 63A کی ایک شک لے کے آئے تو اس پر، اور آج جو وہ شک خود لے کے آئے تھے وہ خود ہی ان کے گلے میں پڑ گئی ہے، اور آج جو حکومتی ارکان کو توڑنے کا عمل ہے جو سندھ ہاؤس میں چل رہا ہے، جو ایک شرمناک عمل میں سمجھتا ہوں کہ جس میں جو ووٹ لے کے، جو عوام کا ووٹ لے کے اور جن کے نام پہ ووٹ لے کے وہ آتے ہیں، تو جو پی ٹی آئی کے دور میں جب جہانگیر ترین کا طیارہ اڑتا تھا وہ بھی عمل درست نہیں تھا، اور آج جب یہ لوگ سندھ ہاؤس میں اور چاہے وہ کسی بھی لالچ میں کسی بھی غرض سے آئندہ اپنے مستقبل کی بچانے کی غرض سے ٹکٹوں کے عوض میں اگر وہ چلے گئے ہیں تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا عمل تو میں سمجھتا ہوں قصوروار عوام ہے کہ عوام نے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ الیکٹ ہی کیوں کیا، ان کو جو ہے وہ ووٹ ہی کیوں دیے، اور اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعتیں جو سیاسی جماعتیں اس سے بڑی قصوروار ہیں جن کو ان کو ٹکٹ دیے۔ کیا ٹکٹ دیتے ہوئے ان کو ان لوگوں کا کردار نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا یہ وہی لوگ تھے؟ اصل میں تو ان کی بنیاد اور ان لوگوں کی بیس ہی کہیں نہیں تھی۔ ہم پچھلے بہت سارے اپنا تبصروں میں اس چیز کو بربلا کہہ چکے ہیں کہ یہ تو مانگے تانگے کے لوگ تھے، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے ہر وقت اپنے جو جیسے ہی ہوا کے رخ کو دیکھا تو اپنی سیاسی وابستگیاں جو ہیں ان کو تبدیل کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم شہباز گل صاحب کا بیان دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک انتہائی شرمناک بات ہے کہ جو حکومتی وزراء ہیں اور جو مشیر ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتا. اور یہی چیزیں جو ہیں آگے جو سیاسی لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ رچتی بستی نظر آ رہی ہیں اور کارکنان میں بھی یہ رچتی بستی ہے. تو ہم کس معاشرے کی تشریح کر رہے ہیں؟ ہم کون سا معاشرہ اور کون سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ کون سے پاکستان کے فلاح کی بات کر رہے ہیں؟ اور ہم نے جو ایک پارلیمنٹ کے اندر ہونے والا عمل تھا جو عوام نے مینڈیٹ دینے کے بعد آپ کو اس چیز کا پابند کر دیا کہ آپ کو ہم نے جس پارٹی کے نام پہ ووٹ دیے ہیں اور آپ نے اسی پارٹی کی نمائندگی کرنی ہے اور اسی پارٹی کے موقف کے اوپر جانا ہے. تو وہ چیزیں جو پارلیمنٹ میں ہونی تھی آج ہم کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ لے آئیں گے، تو اپوزیشن کہتی ہے 20 لاکھ لوگ لے آئیں گے. تو آج جو ہے وہ پاکستان حکومت کو بھی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ پاکستان آج ان کو گرے لسٹ میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیا اس عمل سے پاکستان کون سا ترقی کرے گا؟ اور یہ کون سا سیاسی عمل ہے، یہ کون سا جمہوری عمل ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جو ہے تحریک عدم اعتماد جب پیش ہوگی تو یہ تو ایک سیاسی عمل تھا. اب ووٹنگ کا عمل اور جس جماعت سے جو بندہ الیکٹ ہو کے آیا ہے اس کا وہ عمل، یہ تو 63A کی کاروائی، تو یہ تمام چیزیں تو بعد میں ہونی تھی جس کو ہم قبل از وقت ہی جو کہہ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کا وہ بیان بھی اور عمران صاحب کا وہ ویڈیو بیان بھی ہے اور ایک جو موقف بھی تھا کہ جب مجھے جو ہے میں اپنے نمائندگان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے خلاف بھی ووٹ ڈالا تو میں جو ہے وہ آپ کی بات کو لبیک کہوں گا اور اقتدار کو چھوڑ دوں گا کیونکہ میرے لیے اقتدار اہم نہیں ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہر پارٹی کا ایک ہی موقف ہے. پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جی عمران خان صاحب چلے گئے تو ملک ترقی نہیں کرے گا. اسی طرح جو ہے وہ نون لیگ کا موقف ہے کہ جی نواز شریف صاحب اگر نہیں ہوں گے، شہباز شریف فیملی نہیں ہوگی تو پاکستان کی سیاست ختم ہو جائے گی، پاکستان میں جو ہے وہ اقتدار کا بحران آ جائے گا، سیاسی جو ہے نمائندگی کا بحران آ جائے گا. اور یہی باتیں پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے کہ جی بھٹو خاندان کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل طریق ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کاف لیگ کا بھی موقف ہے، اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا بھی موقف ہے. تو وہ جو میرا سوال ایک یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی جو ایک لے کے آئی تھی کہ ہم ایک لوگوں کو منشور دیں گے، ایک جماعتی ہمارا منشور ہے، ایک ہمارا جماعتی موقف ہے اور ہم پاکستان کو مستقبل کا ویژن دیں گے، اور آج وہ بھی باتیں کر رہی ہے. تو اس میں ویژن تو میرا خیال ہے چھوڑ دیا اور روایتی سیاست کی طرف ہی آگے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے تمام جماعتوں نے پاکستانی عوام کو دھوکہ ہی دیا ہے اور دھوکے میں رکھا ہے اور ہمیشہ اقتدار کی ہی سیاست کی ہے. اگر یہ سیاست اس وقت جب پرویز مشرف صاحب آئے تو مکہ لہرا لہرا کے باتیں کیا کرتے تھے تو انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے نمائندگان کو توڑا اور نون لیگ کے نمائندگان کو توڑا اور ایک نئی جماعت کاف لیگ آ گئی، راتوں رات عمل میں آ گئی اور کاف لیگ جو ہے وہ ملک کے اقتدار میں آ گئی اور مشرف صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان بن گئے. تو گو کے دیکھنے میں تو یہ ایک سیاسی عمل ہی نظر آتا تھا، مگر اگر اس کی بیک گراؤنڈ اور آج اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ سیاستدانوں کا موقف لے، مختلف کالم نگاروں کا موقف لے، مختلف صحافی حضرات کا موقف لے، تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کی ہارس ٹریڈنگ ہی تھی اور فلور کراسنگ ہی تھی. اور یہ وہی طبقہ اور وہی مخصوص لوگ ہی پاکستان میں جو ہے وہ نئی جماعت کے جھنڈے اٹھا کے عوام کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اب ہم اپنے آپ کے مستقبل کے امین ہیں، جبکہ یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ تھے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور بعد میں کاف لیگ کے ساتھ تھے اور نون لیگ کے ساتھ تھے. اب نون لیگ پی ٹی آئی سے واپس ریورس ہونا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل ہی جو ہے وہ بہترین عمل ہے تو ایسے عمل سے تو عوام تھک گئی ہے. اور عوام جو ہے میں سلوٹ کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے اس عوام کو سلوٹ کرتا ہوں کہ یہ انہی کی ثواب دید ہے، یہ انہی کا جو حوصلہ ہے کہ جو کبھی بے نظیر آنے کے اوپر جو ہے ترانے اور شادیانے بجا رہی ہوتی ہیں، بے نظیر جانے کے اوپر جو ہے وہ بھنگرے ڈال رہے ہوتے ہیں، نواز شریف آنے کے اوپر بھنگرے ڈال رہے ہوتے ہیں، نواز شریف کے جانے کے اوپر بھنگرے ڈال رہے ہوتے ہیں. جب پی ٹی آئی آئی تھی تو نئے پاکستان کے اوپر
جو ہے وہ بھنگرے ڈال رہے تھے اور جو خوشیاں منائیاں جا رہی تھی کہ یہ پاکستان جی اب بالکل بدل جائے گا، اب جو ہے وہ ماضی کی سیاست نہیں چلے گی، ایک نیا ٹرینڈ آ جائے گا، یہاں پہ وہ گالم گلوچ والی سیاست نہیں ہوگی، لوگوں کو بالکل ایک مہذب اور پڑھے لکھے لوگ آگے آ جائیں گے، پاکستان جو ہے وہ راتوں رات ترقی کر جائے گا، ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، لوگوں کو روزگار مل جائے گا، لوگوں کو جو ہے وہ گھر مل جائیں گے، ملازمتیں مل جائیں گی۔ جو پی ٹی آئی کے اوپر عوام کی امیدیں تھی، مگر آہستہ آہستہ پی ٹی آئی بھی اسی روایتی سیاست میں گم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو جہاں پہ فتوے لیے جا رہے ہیں فلور کراسنگ کے اوپر، تو میں چاہتا ہوں تمام پارٹیز کو کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے طور کے اوپر بھی جو ہے وہ مفتیان اکرام سے ایک فتوے لے لیں کہ جی جو پارٹیاں منشور دے کے، جو پارٹیاں وعدے کر کے جو ہے اس قوم کے ساتھ اقتدار میں آتی ہیں، جب اقتدار میں آنے کے بعد جب یہ ان پارٹیاں یہ ان وعدوں پہ قائم نہیں رہتی تو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مفتی کرام کا کیا فتویٰ ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو منشور عوام کو دیا جاتا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جس طرح بے نظیر کی حکومت آنی تھی تو عورت کے خلاف جو ہے وہ فتوے لیے گئے، اور آج جو ہے وہ فلور کراسنگ کے اوپر فتوے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہے وہ ان پارٹیوں کے منشوروں کے اوپر فتوے لینے چاہیے کہ جو فتوے جو وعدے وعید کر کے یہ عوام کے سامنے آتے ہیں تو خدا را یہ اپنے منشور کے اوپر جب کام نہیں کرتے تو پھر تو ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ آج ہم جو ہے وہ 27 اپنا مارچ کے جلسوں کو اسلامی نام سے، امر بالمعروف کے نام سے جو کر رہے ہیں، تو پہلے تو ہمیں اپنے کول و فیل کو دیکھنا چاہیے، اپنے کول و فیل کی بات کرنی چاہیے۔ اور افسوس کی بات ہے، اور میں اس قوم کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ ایسے نمائندگان کو بار بار الیکٹ کر لیتی ہے جو ان کو دھوکہ دے کے اپنا جو ان کے مینڈیٹ کو دوسری جماعتوں میں ڈال دیتی ہے، دوسری جماعتوں کی جھولیوں میں ڈال دیتی ہیں، اور جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں اس پہ اوپر شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ حکومتی ارکان کو توڑ لیا، اور حکومتی ارکان اس کے اوپر باویلا کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے فلور کراسنگ کر لی ہے، یہ انہوں نے جو ہے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر الیکٹ ہو کے آئے تھے۔ تو اصل میں تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی چہرے ہیں کہ جن کو ہر جماعت اپنی کامیابی سمجھتی ہے، اور جب یہ ان کے مفادات وہاں پہ پورے نہیں ہوتے تو یہ پھر اسی طریقے سے نئی جماعتوں کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور نئی جماعتوں کے ساتھ الحاق کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت جو قابل فکر اور لمحہ فکریہ کی یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور اگر ہم واقعی پاکستان سے مخلص ہیں، اگر ہماری سیاسی جماعتیں تمام سیاسی جماعتیں واقعی پاکستان سے مخلص ہیں، تو سب سے پہلے ان کے لیڈران جو ہے وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں اور پھر اپنی وہ کوتاہیاں دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کریں، اور اگر یہ واقعی پاکستان سے مخلص ہیں تو تہیہ کریں کہ آئندہ ہم اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیں گے۔ اور پاکستانی عوام سے بھی میری ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے کہ وہ ووٹ دیتے ہوئے پہلے ان لوگوں کا ماضی ضرور دیکھیں گے کہ یہ پہلے اپنے مفادات کے لیے کن جماعتوں سے ان کا الحاق تھا اور کن جماعتوں کی طرف سے الیکشن لڑا، اور آج انہوں نے نئی جماعتیں جو ہیں وہ چوز کی ہیں، نئی جماعتوں کی جو ممبرشپ لی ہے اور نئی جماعتوں کا جو ٹکٹ لیا ہے، تو یہ سارا اس کا سارا عمل وہی ہے، اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے۔ اور خدا را پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس وقت قوم جس ذہنی طور پر جس اذیت میں مبتلا ہے، یہ ایوان میں چاہیے، اور ہمارے جو سپیکر جو ہیں، جو ہمارے صدر پاکستان ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ جو ثابت کر دیں کہ واقعی اب وہ دور نہیں رہا، اب آئین کے مطابق ہوگی، آئین کو جو ہے وہ تیغ نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی ذاتی شخص کی خواہشات کے مطابق ہم آئین کو نہیں روکیں گے۔ آج الیکشن کمیشن جو ہے وہ مختلف وزراء حضرات اور وزیر اعظم صاحب کو بار بار وارننگ اور تنبیہ دے رہا ہے، اور جس قانون اور جس آئین کی بالادستی کی بات کر کے ہم اس اقتدار میں آتے ہیں، خدا را آج اسی آئین اور اسی اقتدار کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے یہ حکومتیں آنی جانی چیز ہیں، اس کو قربان کر دے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے، جو بھی سیاستدان، جو بھی لیڈر، جو بھی جماعت اس عمل کو اپنائے گی، وہ آئندہ مستقبل کی پاکستان کے
عوام کی ہیرو ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میاں وحید احمد کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے گرد و نواح اپنے دوست احباب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔